الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى اصحابہ الہادین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا صدق اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ جبھی افسردہ قدم لغزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ نظر شرمندہ بدن لرزیدہ کہاں میں اور کہاں اس روضہ اقدس کا نظارہ نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر دزدیدہ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید سے چند کلمات طیبات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آیت کریمہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 64، اس میں خالق کائنات نے اپنے محبوب کے در اقدس پہ حاضری کے لیے لوگوں کو پیغام دیا۔ کہ محبوب وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، خطا کر لیں، جرم کر لیں، گناہ کر لیں، جاؤک آپ کے پاس آ جائیں، آ کر کیا کریں؟ فاستغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگیں، پھر واستغفر لهم الرسول، پھر رسول کریم ان کے لیے سفارش کر دیں گے، بخشش کا سوال، یا اللہ تیرا بندہ تیرے کہنے پہ میرے در پہ آ گیا ہے، بخشش کا سوال لیے اسے معاف کر دے، پھر کیا ہوگا؟ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، ضرور نام تاکید کا ہے، پائیں گے اللہ تعالیٰ کو تواب، بہت توبہ قبول کرنے والا، مہربان۔ حج کر لیا، قبولیت کا کوئی پتہ نہیں، لیکن حضور کے در پہ آ گیا اور یہ مقام آ گیا، حضور کے در پہ آ کے سوال کیا، بخشش کا، محبوب کریم نے سفارش کر دی،
شفاعت کر دی، پھر یقینی ہوگا لوجد اللہ تواب الرحیم، آپ پہ ضرور بخشے دیں۔ اس لیے در اقدس کی حاضری جو ہے بہت ہی اہم ہے۔ نبی پاک صاحب لولاک رحمت عالمین کا آستانہ روضہ مقدسہ جو ہے ساری کائنات سے افضل جگہ ہے۔ علماء محققین فرماتے ہیں کہ جس مقام پر سرکار کے جسد انور ہے، قبر مبارک ہے، مٹی حضور کے جسم کے ساتھ لگتی ہے، عرش سے بھی اعلیٰ ہے، کعبہ سے بھی اعلیٰ ہے، تو وہاں کی حاضری اہل ایمان کے دلوں کی تڑپ ہے۔ بہت سے اہل ایمان کے دل اس بات پر، سب کے تقریباً تڑپتے ہیں کہ کہیں حضور کے در اقدس کی حاضری ہو جائے، سرکار کے دورہ پاک کی زیارت ہو جائے۔ اس کا دوار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس نے حج کیا، اس کے بعد میرے روضے پہ آیا، میرے روضے کی زیارت کی اس نے، تو ایسے جیسے نے مجھے زندگی میں زیارت کی ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو حج کرنے کے لیے آیا لیکن میرے روضے کی زیارت کو نہیں آیا، فقط جفانی، اس نے میرے ساتھ جفا کی ہے، بے وفائی کی ہے۔ جانا ہو حضور کے بارے کے میں جانا، یہ تو ایک قسم کا حج کے قبولیت کی مہر لگوانا ہے، اس لیے وہاں پر حاضری ضروری ہے۔ بعض حجاج کرام سرکاری انتظامات کے مطابق جو پہلے جاتے ہیں، پہلے روزہ اکتوبر پہ چلے جاتے ہیں مدینہ طیبہ، وہاں کچھ دن گزار کے پھر مکہ مکرمہ حج کے لیے جاتے ہیں، اور اکثر پہلے سیدھے مکہ مکرمہ جاتے ہیں، حج سے فرارت کے بعد کہ مدینہ طیبہ حاضری ہوتی ہے ان کی۔ باہر جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جاتے ہیں تقریباً 350 میل یا 450 کلومیٹر کا سفر ہے، عام گاڑیوں سے 4-5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، زیادہ بھی لگ جاتے ہیں۔ جب در اقدس کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اعلیٰ حضرت نقشہ اس کا اس طرح پیش کرتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ لیا، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ کیسے کہتے ہیں یہ؟ وہاں کہتے ہیں کہ جب پکا فتح ہوا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کھڑا کیا، خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دو۔ وہ جب میں مدینہ منورہ میں اذان دیتا تھا، اذان کے وقت میرا رخ جو ہے کعبۃ اللہ کی طرف ہوتا تھا، مکہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف۔ اب جب کعبہ کی چھت پہ آپ نے چڑھا دی ہے تو اب رخ کدھر کرنا ہے؟ کہنا ہے اب رخ میری طرف کر لو۔ جیسا کہتے ہیں کہ اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، سرکار جو ہے سب کو کعبہ کا بھی کعبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جب سفر شروع ہو، اہل ایمان تو پہلے سے ساری زندگی تڑپتے ہیں زیارت مصطفیٰ، دیدار روضہ مصطفیٰ کے لیے، نیت دیدار کی ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں آپ مدینے جاتے ہیں نا، روزے کی نیت سے نہ جانا، مسجد نبوی کی نیت سے جانا۔ مجھے بھی کہا گیا، میں کہا ہمیں پتہ ہے کہ در مصطفیٰ کی حاضری جو ہے نا وہی افضل ہے۔ ان کی تو فیض رب نے حج بھی کرا دیا، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، در مصطفیٰ کے صدقے سے تو حاضری ہوئی ہے، حج بھی ہو گیا ہے، باقی بہت سی نعمتیں ملی ہیں۔ اور یہ اگر مسجد نبوی کو شرف ملا ہے تو حضور کی وجہ سے ملا ہے، نبوی اسی واسطے کہتے ہیں۔ وہاں کا کریم جہاں تشریف فرما ہو وہ جگہ باعث برکت، باعث رحمت، باعث شرف ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرمایا، کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ کے ارشادات واضح ہیں اس بات کے حوالے سے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اللہ کا قسم کھاتا ہے مکہ کی کیوں ہوا، اس واسطے کہ آپ کے قدم یہاں لگتے ہیں۔ مکہ میں اس واسطے قسم نہیں مکہ کی اٹھائی، لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، یہاں کا اس وقت نہیں خانہ کعبہ ہے، حجر اسود ہے، صفا مروہ ہے، اس واسطے نہیں، بلکہ انت حل بہذا البلد، آپ کے قدم یہاں لگتے ہیں، آپ یہاں چلتے ہیں۔ اب جہاں سرکار ہوں وہ ساری کائنات سے جگہ افضل ہے۔ مدینہ منورہ سرکار جب تشریف لے گئے ہجرت کر کے، وہاں کی آب و ہوا کچھ اس طرح کی، لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر بیمار ہو گئے، بلال حبشی بیمار ہو گئے،
اگر ہم دعا فرمائے کہ اللہ یہاں کی بیماری جو ہے یہاں سے نکال دے، اور جگہ کا نام لیا وہاں پر چلی جائے، اس کے بعد اب بیماری نہیں ہے وہاں پر. اب وہ شہر جو ہے مدینہ منورہ جسے کہتے ہیں، اس کا نام مدینہ منورہ ہی کہنا چاہیے اب، مدینہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس مدینہ طیبہ کی طرف جاتے ہوئے لگن ہو، شوق ہو، دل میں تڑپ ہو، آنکھوں میں نمی ہو، اور صلاۃ والسلام پڑھتے ہوئے جائیں. جب چلیں وہاں سے، جہاں سے بھی چلیں مدینہ طیبہ کی طرف، مکہ سے چلے ہیں سارا راستہ اس طرح، یہ نہیں ہے گپ شپ لگاتے ہوئے ہنستے کھیلتے وقت گزاریں، جا رہے ہیں اس کا خیال رکھنا. مکہ مکرمہ جب پہنچ جاتے ہیں، وہاں سے چل کے مدینہ طیبہ پہنچ گئے، راستے میں مکہ مکرمہ جب آتا ہے تو یہ ہے کہ ایک قسم کی طہارت ہے در مصطفیٰ پہ حاضری کے لیے، مکہ سے ہو کے جانا، حج کر کے جانا. مدینہ طیبہ جب پہنچتے ہیں پھر کیا کرنا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جب دور سے نظر آئیں مینار مسجد نبی کے، تو دل میں پتہ ہو جب مسجد نبی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، اور پھر درود شریف وہاں پر اور زیادہ کر دیں، سرکار کی بارگاہ میں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، کثرت سے درود شریف پڑھتے جائیں، نعت شریف پڑھتے جائیں. مدینہ طیبہ جب پہنچ جاتے ہیں سیدھا حرم شریف روضہ پاک پہ نہیں جانا ہوتا، گاڑی والے جہاں آپ کی رہائش کا انتظام ہے وہاں لے کے جائیں گے، وہاں جا کر اپنا سامان وغیرہ رکھنا ہے. سامان رکھ کر پھر دیکھنا ہے کہ غسل کی گنجائش ہے، وقت ہے، پانی ہے، غسل کریں، اچھا لباس پہنیں. کعبۃ اللہ طواف کرنے کے لیے گئے، جب عمرہ کیا تو یہ تھا کہ جو آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا ان کو ایسے ہی رہنے، خوشبو بھی نہیں لگانی، ان کو ایک جیسا لباس آپ کا ہونا ہے. یہاں اچھا لباس پہنے، اگر نیا ہے تو نیا پہنے، ورنہ دھلا ہوا پہنے، خوشبو لگائیں، اچھی طرح تیار ہو کے پھر حضور کی بارگاہ میں آ جائیں. ریکٹس پہ جب حاضری کے لیے نکلیں، ساتھیوں کے ساتھ جانا ہوگا، پتا ہو کہ کہاں کے دست جانا ہے. پہلے تو یہ تھا کہ باب جبریل سے پہلی دفعہ داخل ہوں، لیکن باب جبریل سے اب نہیں جانے دیتے ہر کسی کو، نہ جاتے ہوئے روضہ اقدس کی طرف. باب جبریل صرف ان لوگوں کو لے کے جاتے ہیں جن کو انہوں نے ریاض الجنہ لے کے جانا ہے، وہاں سے واپس نکال دینا ہے، اور حضور کے سامنے نہیں لے کے جانا. اس طرح سے یہ جو ہے راستہ آپ کا حضور کے بارگاہ میں حاضری کے لیے جو راستہ جاتا ہے وہ باب السلام سے جاتا ہے. باب السلام جو ہے اس سے داخل ہوں تو آگے لائن لگی ہوئی ہے، جاتے جائیں گے. دائیں طرف محراب ہے جہاں پر آج کل نماز ہوتی ہے، اور امام صاحب ہوتے ہیں اگلی صفحے، پہلی صفحے جو ہیں. بائیں طرف وہ جگہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میں ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جگہ جو ہے یہ جنت کا باغوں میں سے باغ ہے، اور ریاض الجنہ اسے کہتے ہیں، حضور کے سرانے پاک کی طرف ہے. اس طرف وہ ہوگا، اس طرف وہ سامنے اگلی صفحے ہوں گی. آہستہ آہستہ چلتے جائیں گے، چلتے جائیں گے تو عبارت آ جائے گی حجرہ شریف جو ہے جس کے اندر روضہ مبارک ہے، آ جائے گی. تو تھوڑا سا چل کے ایک جالیوں کا حصہ جو ہے گزر کے ستون کے بعد اگلا ستون کا حصہ جو آتا ہے اس میں ایک سوراخ سامنے نظر آئے گا، اپنی تقریباً اونچائی کے برابر. وہ سامنے جو سوراخ ہے اس کے اوپر بات لکھی ہوئی ہے ہونا الصلاۃ علی رسول اللہ، یہاں پر نبی پاک کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا ہے، پیش کرنا ہے. وہ جو جگہ ہے جو سوراخ ہے اسے مواجہ شریف کہتے ہیں. وہ نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ مبارک اس طرف ہے. اب اس کے سامنے حضور جب پہنچتے ہیں یقین رکھیں دل میں اللہ کے محبوب دیکھ رہے ہیں اور ہماری آرزویں سنتے ہیں، گزارشات سنتے ہیں. اور پہلا کا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین، جو کہہ سکتے ہیں کہیں. اگرچہ وہاں پر انتظامیہ جو ہے وہ کہتے ہیں چلتے جائیں، رکنا نہیں ہے، لیکن پھر بھی تھوڑے قدم آہستہ کر لیں، رک جائیں، ہو سکے تو لائن سے تھوڑا پیچھے ہٹ کے رک جائیں. حضور کے بارگاہ میں ساری کے ساتھ سلام پیش کریں، اور جو دعا ہے دل میں جائز وہ دعا کریں. یہ نہ سمجھے کہ میری بات سمجھنے نہیں حضور نے،
اللہ کے محبوب ہر زبان جانتے ہیں، آدم علیہ السلام بھی جانتے تھے، حضور بھی جانتے ہیں، اور پھر یہ کہ یہی زبان کی بات نہیں ہے، ہمارے دل کی بات بھی جانتے ہیں حضور۔ جتنے خلوص کے ساتھ عرض کریں گے اتنا زیادہ قبول ہوگا، اور کیا قبول و استاد زہید و شرف قبول ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ نہ ہو ہم چیختے ہوئے بات کریں، بلند آواز سے بات، وہاں نہیں کچھ کہنا، بے ادبی ہو جائے گی، بے ادبی ہو گئی تو خطرہ ہے سارے اعمال ضائع نہ ہو جائے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، ایک دوسرے کی طرح نہ وہاں پر بولنا اونچی آواز سے حضور کے بارگاہ میں، کیوں؟ ان تابت اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ سارے عمل ضائع ہونے پتہ نہ لگے۔ تو وہاں پر حاضری سرکار کی بارگاہ میں جس قدر ہو سکے، جتنی بار ہو سکے جائیں، سلام پیش کریں، اوروں کا بھی سلام جنہوں نے کہا ہوا ان کا بھی سلام پیش کریں ان کی بارگاہ اقدس میں، پھر وہاں سے باہر نکل جاتے ہیں دھیان کے ساتھ۔ جب موقع ملے آئے مسجد نبوی میں، اگر آتے ہیں باب سلام کی طرف سے تو یہاں پر صرف حاضری ہوگی، سرکار کی بارگاہ میں صفوں پر نماز وہاں ہو سکتی ہے۔ اگر باب جبریل سے آتے ہیں، اندر داخل ہوتے ہیں، تو اندر داخل ہو کے تھوڑا فاصلے پر آگے دائیں طرف بڑا چبوترا ہے، تھڑا ہے، اسے مقام صفہ کہتے ہیں۔ وہ تھڑا، وہ صفہ وہ ہے جب اصحاب صفہ جو ہے وہ تشریف رکھتے تھے، جو گھر بار چھوڑ کے وہاں آ کے اللہ تعالیٰ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے، قرآن شریف پڑھتے تھے، مسائل سیکھتے تھے اور دین کی کام باتیں کرتے تھے۔ اور اس کی بائیں طرف تھوڑا چھوٹا تھڑا ہے نیچے، ساتھ حجرہ مبارکہ ہے، جالی مبارکہ ہے، وہ حضور کا تہجد کا مقام ہے، اسے مقام میں تہجد کہتے ہیں۔ یہ مسجد کے اندر یہ چند چیزیں جو ہیں، پھر وہ جو حجرہ ہے، مقصورہ ہے، جو جالیوں کے اندر ہے، اس میں پہلا حصہ جو ہے اس کو چھوڑ کے اگلے حصے میں حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود تشریف فرما ہے۔ وہاں جب حضور کے بارے میں سلام پیش کر کے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں چند قدم، تو ساتھ ایک اور دائرہ چھوٹا نظر آتا ہے، سیدنا ابوبکر صدیق یار غار یار مزار، پیارے آقا کے ایسے ساتھی کہ بچپن سے ساتھ رہے، لڑکپن میں ساتھ رہے، جوانی میں ساتھ رہے، اب بھی ساتھ ہے، قیامت تک ساتھ ہے، حشر کو بھی ساتھ اٹھیں گے۔ ان کا مزار ایک تو وہاں ان کے چہرہ مبارک ہے، وہاں ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا ہے۔ الصلوۃ والسلام نے کہا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پھر ان کے تھوڑا سا آگے بڑھے تو پھر آقا کریم علیہ السلام کے دوسرے یار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے چہرہ انور کے سامنے وہ سوراخ ہے، جو اب سیدنا ابوبکر فاروق اعظم کے سامنے ہے، ان کی بارگاہ میں سلام پیش کریں گے۔ ساتھ والسلام نے کہا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پھر علماء لکھتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو تھوڑا سا دونوں کے پاس جا کے نا ان کی بارگاہ میں عرض کریں کہ ہماری حضور کے بارگاہ میں سفارش کر دیں، ہماری قبولیت ہو جائے، پھر واپس آ حضور کے بار پھر دعا کر لیں اگر ہو سکے تو، نہ باہر نکل جائیں۔ اس کے بعد مدینہ طیبہ کی اور بہت سی زیارتیں ہیں۔ مسجد قباء جہاں سب سے پہلے حضور تشریف لے گئے تھے، وہاں جانا حضور کی سنت مبارکہ ہے، اور فرمان ہے کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ لو نا صبح کی، چلے جاؤ مسجد قباء، وہاں جا کے 2 رکعت نماز نفل پڑھو تو عمرے کا ثواب ہے۔ مسجد نبوی میں نماز جو پڑھتے ہیں اس کا فرمان ایک روایت کے مطابق 1000 نماز کا ثواب ہے، ایک روایت 50,000 نماز کا ثواب ہے۔ باقی بہت سی اور زیارتیں بھی وہاں پر ہیں، مسجد جمعہ بھی ہے، مسجد خیف تو منا میں ہے۔ یہ مسجد جمعہ کے علاوہ مسجد صلاح پہاڑی کے پاس بہت سے مساجد ہیں، مدینہ منورہ میں مسجدیں ہیں، جبل احد کی زیارت، احد کے پاس جو شہدائے احد ہیں، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار، جس سے مزارات جو ہیں ان کے، یہ زیارتیں جو ہیں یہ بھی بہت بڑی قسم کی خوش قسمتی ہے کسی کے نصیب میں ہو جائے۔ موقع ملا انشاءاللہ ان کی تفصیل تھوڑی عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بارگاہ میں مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ آقا کریم کی سچی محبت عطا فرما، زیارت حرمین شریفین حضور کے بارگاہ ایک قسم حاضری بارہا نصیب فرما، اور شفیع قبولیت عطا فرما۔ العالمین۔